the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics, guided by our religion, to be able to reclaim our lost place in the community of nations. मुस्लिम उम्मा को चैलेंजेस से निपटने के लिए एक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक को पैगाम। मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, आज उम्मत को तनाज़ात, ग़ुरबत और बाहमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। अपनी इक़दार और इस्लामी असूलों पर अमल पैरा होकर खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि एक अमानत है। क़यादत को दयानत, इखलास और शफ़ाफ़ एहतसाब के साथ अदा करना लाजिम है। 4 दहाइयों से ज़ायद पंजाब के अवाम की बतौर खादिम खिदमत की। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री, मलेशिया की रियासत पेहांग की मलिका और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की आइनी सरबरा अजीज़ा आमिना मैमूना सिकंदरिया ने एजाज़ी डिग्री दी। दो मुल्क एक विजन, पाकिस्तान और मलेशिया में दोस्ती का नया बाब रकम। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के द्वारा मलेशिया का 21 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों वज़ीर आज़म की गज़ा में जारी नस्ल कुशी की मसम्मत, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा। एलामिया के मुताबिक मलेशिया का पाकिस्तान को पाम ऑयल की बरामद में इजाफे की ख्वाहिश का इज़हार, हलाल मसनूआत और काबिल तजदीद तवानाई में इश्तराक का फैसला। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने की इस्तेदाद मौजूद है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मुफाहमत के बादशाह की सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश। सदर आसिफ अली सरदारी से मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सदर सरदारी की 1-on-1 मुलाकात। सिंध और पंजाब में जारी तनाव पर बातचीत। सदर मुमलिकत की मोहसिन नकवी को मौजूद सियासत की सूरत हाल में किरदार अदा करने की हदायत। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मुहतात गुफ्तगू की हदायत। सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी, पंजाब से कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। जैसे आज पंजाब साफ है, खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कशीदा सूरत हाल के दौरान फिर लफ्जी फायर। सुथरा पंजाब तकरीब में नाम लिए बगैर तंज के निश्तर। कहा, पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई करूंगी। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। महरूमे के शिकार लोग अपने सूबों से सवाल करें। गली मोहल्ले गंदे हैं, महंगाई है तो अपनी हुकूमत से पूछो। पंजाब आज साफ है, चमक रहा है, तरक्की का इनकलाब आ चुका। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को भी साफ देखना चाहती हूँ। अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर मिलना चाहिए। मजीद बोले कि गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में तबाही आई, हर जगह गंदगी के ढेर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होते ही सफाई का निज़ाम ख़त्म हो गया। मरीम नवाज का साफ सुथरा पंजाब के मुलाजिमीन के लिए राशन कार्ड का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सियासी महाज फिर गरमा दिया। बोली, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माफ़ी क्यों मांगे। सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत माफियाँ उधार हैं। सिंध वाले हर बात पर सिंध कार्ड खेलते हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाक को कमज़ोर करने के लिए पंजाब को निशाना बनाया। BISB की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत पर यलगार की गई। बिलावल भुट्टो ने अच्छे अंदाज में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। PTI अपना घर दुरुस्त करे, हमें मशवरों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, इस वक्त तक है, ज़रूर है,
اس کے ووٹ سے آپ حکومت میں آئے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی غلام نہیں ہے، مسلم لیگ نون پنجاب نہیں ہے، نہ کوئی اور پارٹی کسی ایک صوبے کو اپنی جاگیر قرار دے سکتی ہے۔ اپنے گھر کی لڑائی کو آپ ہمارے گلے نہ ڈالیں۔ جیال رہنما عظمہ بخاری کی مسلسل تنقید پر جلال میں آ گئے۔ پریس کانفرنس میں پرویز خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، غلام نہیں۔ اپنے گھر کی لڑائی کو ہمارے سر نہ ڈالیں۔ آپ سے پہلے بھی ایک شخص کو ایک پیج پر ہونے کا گمان تھا، وہ پیج کب پھٹا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آپ کو پھر بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی۔ کوئی پارٹی کسی ایک صوبے کو اپنی جاگیر قرار نہیں دے سکتی۔ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی عہدیدار یا رکن ملک چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ پنجاب حکومت کو شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا پسند نہیں ہے۔ وقار مہدی بولے، پنجاب حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب کو بہترین طریقے سے مینج کیا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی صوبائیت یا تقسیم کا نعرہ نہیں لگایا۔ اگر تو یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، اگر تو یہ ایک نورا کشتی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں جماعتیں اس مصنوعی جبر کے نظام کی مستفید جماعتیں ہیں۔ انہوں نے اس نظام کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ حکومت بنانا تو میں سمجھتا ہوں بالکل ممکن نہیں ہے۔ اگر عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت گرتی ہے اور اس کے بعد معاملہ شفاف الیکشن کی جانب جاتا ہے تو بالکل ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تحریک انصاف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کو نورا کشتی قرار دے دیا۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں دونوں جماعتوں کی نورا کشتی چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر غور ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد منظور نہیں، عدم اعتماد کی صورت میں نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ اسد قیصر کہتے ہیں پیپلز پارٹی عدم اعتماد لائے، پی ٹی آئی بغیر کسی شرط کے ساتھ دے گی۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے حکومت سے جان چھڑائی جائے تو عدم اعتماد ضروری ہے۔ اس ناجائز حکومت کو پیپلز پارٹی نے کندھا دیا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بھارت کے جھوٹے دعووں کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں مار کے حق میں بھارت پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا۔ امریکی صدر ٹرمپ 7 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر چکے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں، کبھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری فوجی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگل پلیٹ فارمز اور پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی ہے۔ ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی چاہے وہ خود ساختہ ہو یا مشرقی یا پھر مغربی ہو کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چینی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی ساختہ F-16 طیاروں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ بھارتی عسکری قیادت جھوٹے دعوے گڑنے میں نمبر 1۔ پاکستان کی ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار، غیر سنجیدہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کی وجہ سے جگ ہنسائی۔ بھارتی ایئر چیف کا مضحکہ خیز بیانات دینا وتیرہ بن چکا۔ پریس کانفرنس میں کہا بھارت کے کتنے طیارے گرے اس بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا، ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا۔ جنگی جنونی بھارتی فوجی قیادت کی پیشہ ورانہ قابلیت پہلے ہی دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کو صہیونی چنگل سے رہائی مل گئی۔ ویڈیو پیغام میں اسرائیلی فوج کے ظلم و بربریت کی کہانی بتا دی۔ کہا 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ اسرائیل نے ہم پر بدترین تشدد کیا۔ بدنام زمانہ جیل میں ہم پر کتے چھوڑے گئے۔ صاف پانی کی فراہمی بھی نہیں تھی۔ ہم غزہ کی ناکہ بندی کو توڑیں گے، مزاحمت جاری رکھیں گے۔ پاکستان آ کر تفصیلات بتاؤں گا۔ غزہ کی فضا میں امن کی سرگوشیاں، امن منصوبے پر شرم الشیخ میں مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مثبت، جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد پر بات چیت۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے اپنی شرائط پیش کر دی، کہا یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل غزہ سے مرحلہ وار انخلا کرے، جنگ بندی کے لیے ایک واضح ٹائم لائن دی جائے، 6 اہم فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ حماس نے زور دیا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل کو معاہدے کی مکمل پاسداری کی ضمانت دینا ہوگی۔ ٹرمپ کو غزہ میں جلد جنگ بندی کی امید۔ امریکی صدر نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو ہدایات کر دیں، کہا کہ مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت کریں تاکہ جنگ کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں۔ توقع ہے غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدہ جلد ہوگا۔ ہم مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں۔ غزہ امن ڈیل کا ہر ملک نے خیر مقدم کیا۔ حماس نے ان چیزوں پر اتفاق کیا ہے جو ہم بہت اہم ہیں،
نیتن یاہو سے یہ نہیں کہا کہ وہ یرغمالیوں کے معاملے میں منفی رویہ چھوڑے. تجارت اور ٹیرف سے 7 جنگیں رکوائی ہیں. پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی روکی. جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے. ڈیموکریٹس اور غیر قانونی غیر ملکیوں کو صحت کی سہولیات دینا چاہتے ہیں. غزہ نے 2 سال ظلم و ستم اور آہوں اور سسکیوں میں کاٹے. سفاک اسرائیل کی بربریت کو 2 سال مکمل ہو گئے. ہزاروں شہداء، لاکھوں لوگ بے گھر. 24 گھنٹے کے دوران مزید 24 فلسطینی موت کی آغوش میں جا سوئے. اسرائیلی بمباری نے غزہ کی 3% آبادی کو موت کے حوالے کر دیا. مجموعی طور پر 67,000 سے زائد فلسطینی شہید، 20,000 بچے شامل. صہیونی فوج نے اسپتالوں، پناہ گزین کیمپوں کو بھی چن چن کر نشانہ بنایا. بمباری سے 1700 سے زائد طبی اہلکاروں کو بھی شہید کیا. صہیونی فوج نے غزہ میں بھوک کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. خوراک نہ ملنے پر 459 فلسطینی بھوک سے مر گئے. دنیا کو سچ دکھانے کے جرم میں 300 کے قریب صحافیوں کو بھی موت کی وادی میں دھکیل دیا گیا. افغانستان میں غیر ملکی فوجی ڈھانچے کی تعیناتی کی کوششیں ناقابل قبول قرار. روس میں افغانستان پر 7ویں ماسکو فارمیٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری. اعلامیے میں کہا کہ یہ اقدامات علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں نہیں ہیں. افغانستان کو اس قابل بنایا جائے تاکہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرے. فریقین نے دہشت گردی کو افغانستان خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. فریقین نے علاقائی ڈھانچوں اور فورمز کے اہم کردار کو اجاگر کیا. افغانستان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ملک معاشی بحالی کے وعدے پورے کریں. افغان عوام کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ. فریقین نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ ہنگامی انسانی امداد کی فراہمی میں تیزی لائے. فریقین نے اس امداد کے ساتھ سیاسی استعمال کی کوششوں کو بھی مخالفت کی ہے. پاکستان، روس، چین، بھارت اور ایران سمیت دیگر ممالک کی اجلاس میں شرکت. روسی صدر پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر گفتگو. ایرانی جوہری پروگرام کا بات چیت سے حل نکالنے پر دلچسپی کا اظہار. چاند کے حسن کو 4 چاند لگ گئے. پاکستان سمیت کئی ممالک میں رواں سال کے پہلے سپر مون کا نظارہ. چاند معمول سے 6.6% بڑا اور 13% زیادہ روشن. سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مشرق سے طلوع ہوا. سپر مون طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے غروب ہو جائے گا.